آج ہم شاعر عتیق احمد جاذب کی ایک بہت ہی خوبصورت حمد کا جائزہ لیں گے، تو آئیے مل کر اس نظم کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ اچھا، اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے ذرا ایک سوال پر غور کرتے ہیں۔ سوچے تو صحیح، اس پوری کائنات کی ہر چیز میں کیا چیز مشترک ہے؟ مطلب ایک بڑے سے ستارے سے لے کر ایک چھوٹے سے ذرے تک، سب میں ایک جیسا کیا ہے؟ یقین کیجئے، اس سوال کا ایک بہت ہی گہرا جواب خود یہ نظم ہمیں دیتی ہے۔ یہ حمد سچ پوچھیں تو تعریف کا ایک شاکار ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ حمد ہوتی کیا ہے؟ شاعری کی یہ کون سی قسم ہے؟ دیکھیں، حمد ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی جائے۔ اس کا آپ کہہ لیں کہ بنیادی مقصد ہی تعریف بیان کرنا ہے، اور یہی چیز اسے ایک بہت خاص روحانی مقام عطا کرتی ہے۔ اب آتے ہیں نظم کی طرف۔ اس کا تجزیہ ہم شروع کرتے ہیں اس کے سب سے وسیع پہلو سے، یعنی کائنات کے مشاہدات سے۔ یہ وہ حصہ ہے جو ایک عظمت اور ہیبت کا احساس دلاتا ہے۔ نظم شروع ہوتی ہے کائنات کی ان لامحدود وسعتوں سے۔ شاعر ہمیں سورج کے اجالوں سے لے کر فضاؤں اور خلا کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے، اور پھر چاند ستاروں کی چمک دمک میں خدا کی نشانیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور یہاں دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ شاعر خدا کی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے کسی عبادت کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ وہ ان کائناتی چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ یہ فطرت کی ایک ایسی زبردست تصویر کشی ہے جو دل میں حیرت اور جلال کا احساس پیدا کر دیتی ہے۔ اور پھر آتا ہے وہ مصرع جو اس نظم کی جان ہے، جو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ یہی وہ لائن ہے جو پوری نظم کو ایک مرکز دیتی ہے اور ہر چیز کو ایک تحفے، ایک عطا کے طور پہ دکھاتی ہے۔ تو کائنات کی وسعتوں کے بعد شاعر اب اپنی توجہ زمین کی طرف لاتا ہے۔ گویا ہم آسمانوں سے اتر کر اب اپنے سیارے کی ٹھوس، حقیقی اور قدرتی دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ ان اشعار میں دیکھیں، زمین پر موجود فطرت کے دونوں روپ ہیں۔ ایک طرف جنگل کی خاموشی اور پہاڑوں کی بلندی کا پرسکون جلال ہے، تو دوسری طرف بارش، طوفان، پانی اور ہوا جیسی طاقتور قوتیں۔ تو یہاں شاعر کا فوکس کائنات سے ہٹ کر بالکل زمین پر آ گیا ہے۔ یہ مصرعے خدا کی موجودگی کو ہماری دنیا کی بنیادی چیزوں سے جوڑ رہے ہیں، جنگل، پہاڑ، پانی، ہوا، ان سب سے۔ اور اب پیمانہ ایک بار پھر بدلتا ہے۔ اب شاعر کی توجہ فطرت کے بہت نازک اور حسین پہلوؤں پر جاتی ہے، جیسے کہ ایک کھلتا ہوا باغ یا پھولوں کی کلیاں۔ یہ کمال کی بات ہے۔ نظم ہمیں دکھاتی ہے کہ خدا کی نشانیاں صرف فطرت کی بے پناہ طاقت میں ہی نہیں، بلکہ اس کی چھوٹی چھوٹی نازک تفصیلات میں بھی ہیں۔ اور پھر سے وہی مرکزی مصرع، یہ یاد دلانے کے لیے کہ زمین کے یہ سارے عجوبے بھی اسی کے تحفے ہیں، اور انہی کے ذریعے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ کائنات اور زمین کے بعد اب نظم کا رخ سب سے زیادہ ذاتی اور گہری چیز کی طرف مڑتا ہے، یعنی انسان کے اپنے دل اور اس کے تجربات کی دنیا۔ یہ نظم کا ایک بہت ہی گہرا پہلو ہے۔ شاعر صرف اچھی اور خوبصورت چیزوں میں ہی نہیں، بلکہ انسان کے دکھ، درد اور غم جیسی تلخ حقیقتوں میں بھی خدا کی موجودگی کو تلاش کر رہا ہے۔ اس کے نزدیک یہ رنج و غم بھی اسے جاننے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہاں دیکھیے کتنا خوبصورت تضاد ہے۔ ایک طرف بچوں کی معصوم شرارتیں ہیں، اور دوسری طرف ماؤں کی وہ گہری پر اثر دعائیں ہیں۔ یعنی شاعر خدا کی موجودگی کو خاندان، محبت اور امید جیسی بنیادی چیزوں سے جوڑ رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کے انسانی تجربے کی بنیاد ہیں۔ اور ایک بار پھر وہی مرکزی مصرع جو انسان کے اس پیچیدہ سفر کو، اس کے دکھ سکھ کو اسی مرکزی خیال سے جوڑتا ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کا ایک تحفہ ہے۔ تو چلیے اب بات کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پوری نظم کا آخری اور مرکزی پیغام کیا ہے۔ اگر ہم خلاصہ کریں تو نظم کا سفر کچھ یوں ہے۔ یہ کائنات کی وسعتوں سے شروع ہوتا ہے، پھر زمین کی طرف آتا ہے، اور آخر میں انسانی دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ اور یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اسی کے جلوے ہیں، اسی کے تحفے ہیں۔ اور آخری بار یہی مرکزی مصرع ایک طاقتور نتیجے کے طور پر سامنے آتا ہے، جو اس نظم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیاد ہے۔ تو آخری پیغام بہت واضح ہے۔ یہ گہری شکر گزاری کا پیغام ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز، ہر تجربہ، اچھا ہو یا برا، ایک تحفہ ہے،
اور صرف ان تحفوں کو سمجھ کر ہی ہم دینے والے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال سب کے لیے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ایسے کون سے تحفے ہیں جو روز ہمارے سامنے ہوتے ہیں مگر ہم انہیں شاید نظر انداز کر دیتے ہیں۔